وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 16 حصہ اول، درس نمبر 776۔ آج کا موضوع، کیا جد و جہد کے بغیر کامیابی ممکن ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ کیف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا
أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 16، لفظی ترجمہ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تترکو، کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور یہ نہیں بناتے، وَلَا يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ نہیں بناتے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کہ تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ توبہ ہے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، اور آج کی آیت جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ مضمون یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے تقاضے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ خیال اگر ہے تو وہ غلط ہے کہ بغیر امتحان کے، بغیر محنت کے، جد و جہد کے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کا، اللہ ہماری منزل ہے اور ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب باقی دنیا تو اللہ کے راستے پر نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی منزل ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹکراؤ آئے گا، اور یعنی ہوائیں جو ہیں وہ تو ہماری مخالفانہ ہیں۔ مومن کے لیے دنیا میں جو ہوا ہوتی ہے وہ ہمیشہ مخالفانہ ہوتی ہے۔ حق وہ حق نہیں ہے جس کی مخالفت نہ ہو، جس کی مخالفت نہ ہو وہ حق نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کی مخالفت کی گئی ہے اور ان کی تکذیب کی گئی ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ لیکن پیغمبر کون ہوتا ہے؟ وہ تو محسن ہوتا ہے قوم کا، وہ تو انہیں دوزخ کی آگ سے نجات دینے اور جنت میں داخل کروانے کے لیے مخلوق کی طرف بھجوایا جاتا ہے۔ اس کی دعوت کس طرف ہوتی ہے؟
وہ کیا مانگتا ہے؟ دعوت ہوتی ہے اسی اللہ کی طرف کہ لوگوں اللہ کو اپنی منزل بنا لو، مالکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تو کوئی منزل ہے نہیں تمہاری۔ اچھا، پھر وہ لوگوں سے کسی اجر کا بھی مطالبہ نہیں کرتا۔ یہاں آپ دیکھیں لاکھوں روپے تنخواہیں یہ سرکاری ملازمین لیتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اپنا وقت بیچتے ہیں، اپنا اسکل اور ہنر بیچتے ہیں، لیکن پیغمبر کیا مانگتا ہے؟ وہ تو اعلان عام کہہ دیتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تم لوگوں سے کسی اجر کا تو طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، جو مومن ہیں، جو داعیان الی الحق ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ مخلوق سے کسی اجر کے طالب نہیں ہوتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ خالص اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے کام کرتے ہیں اور دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہیں میں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ دیکھیں، میں وہی بات کر رہا تھا، پھر بات تھوڑی سی مختلف ہو گئی، لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے اور یہ پھر ایمان لے آتا ہے اللہ پہ، اب ظاہر ہے کہ یعنی اس کے خلاف جو ہے، عام طور پہ اس کے خلاف ہوں گے لوگ، اور اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر جگہ پہ ہر موقع پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پھر جدوجہد کرے گا، محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا۔ اسی لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے محنت کا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کا راستہ جو ہے یہ مشکلات اور تکلیفوں سے پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ایک اور اس کی پالیسی بھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، بھوک، مالوں میں کمی، جان میں کمی، پھلوں میں کمی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کی میں نے یعنی تفصیل کی بھی ہے اور کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ، آج پھر کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے جو پالیسی انسان کی کامیابی کے لیے بنائی ہے وہ ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے۔ یہ تمام زندگی، مومن کی تمام زندگی جو ہے یہ امتحان ہوتی ہے۔ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ ان کے لیے امتحان نہیں ہے، ان کے لیے عیش و آرام کی جگہ ہے۔ جیسا کہ ہم آج دنیا کو عیش و آرام کی جگہ سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل بن گئی ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے۔ وہ تو ایک الگ صورتحال ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے، جد و جہد کی جگہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جد و جہد، محنت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ساری پالیسی، آپ سمجھے نا، اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے انسان کی کامیابی کا، اس کو سمجھے ذرا۔ اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ یعنی وہ شاعر کی بقول اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، پھر چھٹی نہیں ملتی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک تم اللہ کی بندگی میں جٹے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر میں نے آپ کو جو آیت سنائی تھی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا اگر سمجھ بوجھ سے آپ کام لیں تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالمشقت ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی،
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تم رب کو اگر منزل بنا لیتے ہو اور رب کی طرف تم سفر کرتے ہو تو تمہیں رب کے راستے میں خوب محنت اور جد و جہد سے کام لینا ہوگا. دیکھیں لوگ دنیا کے لیے بھی تو محنتیں کرتے ہیں نا. ابھی میں ایک گویا ہے، میں نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے اس کے پرستار بہت ہوں، تو اس کی بایوگرافی میں پڑھ رہا تھا. ابھی تو وفات پا گیا ہے، کافی عرصے ہو گیا ہے. تو اس کی بایوگرافی وہ کہتا ہے، یعنی اس کے باپ بھی وہ تھے، زمانے کے استاد تھے یعنی گائیگی میں. تو وہ ان کا بچہ جو تھا وہ کہتا ہے میں تو 7-8 سال سے اپنے باپ کے ساتھ بات مجھے بٹھا لیا کرتا تھا، اور وہ دھنے اور یہ وہ. اب پھر آہستہ 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 وہ ایک بڑا بین الاقوامی گائیگی کا وہ بن گیا ماسٹر. تو ہر وقت وہ کہتے ہیں اپنے ساتھ ہارمونیم رکھتے تھے، یہ رکھتے تھے، کبھی ہارمونیم ہر جگہ، جہاز میں بھی. اچھا پھر جب وہ ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا تو وہ بس انگلیوں سے وہ ہارمونیم بجاتے رہتے تھے، پریکٹس کرتے رہتے تھے. تو دیکھیں دنیا میں تو یہ مشقت دنیا کے لیے تو لوگ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. اور میرے اپنے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت ان پہ ایسا آیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے ان کو اس کے لیے ملے ہیں آرام کے لیے. 20 گھنٹے انہوں نے کام کیا. میرے اپنی فیملی میں ایسے لوگ ہیں. تو وہ ایسی میں بات کر رہا ہوں. دنیا کے لیے تو ہم مشقت کرتے ہیں اور خوب محنت کرتے ہیں، لیکن افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اللہ نہ تو ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ اس کے لیے کسی قسم کی مشقت اور مال و جان کی قربانی کے لیے ہم تیار ہیں. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہمیں کیا ہونا چاہیے، مومن کی یہاں بات ہو رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے. اب اس کا خطاب جو ہے یہ نہ کافر سے ہے، نہ مشرک سے ہے، نہ منافق سے ہے، مومن مخاطب ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ کلام ہے سورہ توبہ کا، مومنین اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ حضور یا مومنین کی جماعت مخاطب ہے. اللہ اکبر. قاتلوہم یعذبہم، یعنی جو 14 نمبر آئے، ان سے جنگ کرو، قتال کرو، ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے عذاب دے گا، انہیں ذلیل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، اور مومن قوم کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور تمہارے دلوں کی بھڑاس نکل جائے گی. تو یہ اس طریقے سے یعنی مومن جو ہے اس کو، مومن کی زندگی، یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں اور تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ دنیا عیش و آرام کی جگہ کا نام نہیں، یہ جد و جہد اور محنت، کوشش، مسلسل کوشش. اور اگر ہم دیکھیں یعنی جو صاحب نظر لوگ ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا منزل ملنی ہے یا کس منزل کے لیے محنت کرنی ہے، تو لہٰذا اس منزل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی ایفرٹس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے. اب اگر آپ حساب لگائیں تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں پلک جھپکنے کے برابر ہے. اب اس پلک جھپکنے کے وقت میں اگر آپ سو گئے یا غافل ہو گئے یا اپنے محنت سے اعراض کر لیا تو پھر تو بات ختم ہوگی. دیکھیں حقیقی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن اور حدیث سے آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کوئی تقریر نہیں کر رہا. جد و جہد اور محنت. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے، دار الامتحان ہے یہ، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اب یہاں بھی آیت میں اگر آپ وہ کریں، دیکھیں اس کو کہ کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یعنی نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں،
اس آیت کا مطلب یہ ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یعلم اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ دنیا کو دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ بھئی یہ اہل ایمان لوگ ہیں. اسی قسم کی ایک آیت سورہ عنکبوت میں ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ام حسبتم ان تتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت ہے یہ احسب الناس ان یترکوا، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی میں آزمائش نہیں کروں گا. فتنہ، آزمائش، یعنی لوگوں کا اگر یہ خیال ہے تو یہ خیال غلط ہے. کیوں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے آزمائش کی ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، یہاں بھی یہ دیکھیں یعلم اللہ ہے، وہاں کیا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں معلوم کر لوں گا جو لوگ سچے ہیں، اور میں معلوم کر لوں گا جو لوگ جھوٹے ہیں. تو میں تھوڑی سی یہ یعلم اللہ کے میں بات کروں یہاں، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کتنے لوگ اپنی مرضی سے ہدایت قبول کریں گے اور کتنے لوگ اپنے ارادہ اور اختیار سے ہدایت سے انکار کر دیں گے. تو اللہ کا علم تو وسیع ہے، یہ بات یعنی اس بات کو ذہن سے نکال لیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ معلوم کرنا نہیں. یہ اللہ دیکھیں اس میں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جد و جہد اور محنت اس میں انسان کی جلا ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے. پھر دنیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے، یعنی دنیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ سچے ہیں، کون اہل ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، مدینے میں منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور پتہ چل گیا کہ یہودی اپنے وعدوں میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. پھر منافقین، ان کا آزمائش کے وقت پتہ چل گیا. 300 مسلمانوں نے جو بظاہر ہمارے حساب سے صحابہ کرام کہنے کے قابل تھے، ایمان کی حالت میں حضور کے جس کو زندگی میں دیدار ہوا ہے اس کو ہم صحابی کہتے ہیں. 300 لوگ ایسے تھے، 1000 چلے تھے، 300 لوگ واپس چلے گئے. حضور عین لڑائی میں حضور کے ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے. پتہ چل گیا نا، یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ 300 لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں. تو امتحان کے یعنی دو باتیں ہیں، ایک تو پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. دوسرا اہم جو چیز ہے سامعین کرام کہ انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے. امتحان اور آزمائش آ کے ہی یعنی آتے ہیں، آپ تیاری کرتے ہیں. انسان دیکھیں دنیا کے امتحان لے لیں، آپ کو معلوم ہے کہ امتحان ہوگا 6 مہینے بعد ہوگا، 3 مہینے بعد ہوگا، تو آپ اسی حساب سے تیاری شروع کر دیتے. جو امتحان قریب آتا رہتا ہے آپ تیاری کے لیے وقت زیادہ دیتے ہیں. تو امتحان اور پھر اس کی تیاری، دنیا ایک امتحان ہے. امتحان کا نتیجہ اگر آپ نے اس کو امتحان سمجھا اور اس کے لیے کوشش کی اور محنت کی تو نتیجے میں آپ کو جنت ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. اور اگر آپ نے محنت نہ کی، دنیا کو امتحان کی بجائے آرام و آسائش کی جگہ سمجھا، مجھے مطلب عام طور پہ یہ ٹرینڈ یہ ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، یہ ٹرینڈ ہے ہمارا. زیادہ پیسہ حاصل کرو، زیادہ پیسہ کماؤ، زیادہ کے لیے کوشش کرو تاکہ تم زیادہ سے زیادہ سہولت والا گھر بنا لو، گھر میں سہولتیں ہوں،
سولر سسٹم ہو، گاڑیاں ہوں اور اے سی ہوں، یہ سب جو ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو انسان اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری منزل تو دنیا بن گئی ہے، دنیا ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں، پھر دنیا آپ کی خواہش کے مطابق حاصل نہیں ہوتی تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے امیر لوگوں کو بھی میں نے تکلیف میں دیکھا ہے، دلی طور پہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی بھی نان ایشوز کو ایشو بنا کے وہ ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں۔ ان کی منزل دنیا ہوتی ہے، کبھی بیوی کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی بچوں کا، کبھی شوہر کا، کبھی کیا کبھی کیا۔ یہاں تو یعنی وہ ہے نا، ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بھائی کو بھائی سے شکایت ہوتی ہے، پھر بہنوں کو بھائیوں سے یا بھائیوں کو بہنوں سے شکایت، اور کیا مسائل ہیں، یہی دنیا کے گھر کے مسائل، یہ وہ، تم نے ایسا کیا، تم یہ نہیں کر رہے، تم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، نکالو پیسے، تم بھی کرو، وہ بھی کریں، کوئی ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ ساری باتیں میں یہ عوام میں ہیں، ہم سب کے گھروں میں ایسی باتیں ہیں، ہم سب اس مسائل کا شکار ہیں۔ بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے بعض اوقات الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے باپ بھی، یعنی میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن باپ گھر میں بیٹے کی ہنڈیا لگ کر دیتا ہے کہ خود ہی کماؤ خود ہی کھاؤ۔ بعض بیٹے جو ہیں گھر میں اپنا سسٹم الگ کر لیتے ہیں، کھانے پینے کا، یہ وہ۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اصل میں غافل لوگ ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں، ہم غافل لوگ ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ کیا مطلب؟ ہمارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر وہ ہم سے پوچھے گا، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ موت کے بعد زندگی کو بھی ہم نہیں مانتے، نہ جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس آیت میں یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اے وہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، تمہاری منزل تو میں ہوں، تمہیں تو میرے پاس آنا ہے، اور دنیا میں تم نے جد و جہد والا وقت گزارنا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں بنا جد و جہد کے تمہارا بیڑا پار کرا دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہ خیال باطل ہے کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تم پہ امتحان نہیں آئیں گے، تم پہ سختیاں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ پھر دوسری جگہ یہ مضمون جو ہے کافی دفعہ قرآن میں آ چکا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے کہ نہیں آئی ہیں تم پہ وہ حالات جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ تکلیف آئی تھی، ان پہ مصیبتیں آئی تھی اور سختیاں، تکلیف، اور وہ ان کو خوب میں نے ہلایا۔ وَزُلْزِلُوا، تو یہ دیکھیں، یہ اس راستے کا میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں نا، یہ تکالیف، سختیاں، مصیبتیں یہ مومن کے گلے کا ہار ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسا ہو کہ بنا کسی سختی کے، یہ کافر کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہ ان کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو سختی ہے، نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ کر دوں سامعین کرام کہ ایسا یعنی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، میں نے آپ کو جو بتایا ہے، یہ سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ بڑی نعمت کے لیے چھوٹی تکلیف تھوڑی گزارنی پڑے گی آپ کو۔ دنیا کا یہ قانون ہے، بڑا امتحان دینے کے لیے، بڑا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، یہ تو عام قانون ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کامیابی کا راستہ ہے، محنت، جد و جہد اور اللہ کی راہ میں کوشش کی۔ یہاں جاہدوا من، اس آیت میں دیکھیں دو باتیں ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اللہ کے راستے میں، جد و جہد،
اور اس جد و جہد سے مطلب قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، آپ کی اپنے نفس سے لڑائی ہے، معاشرے سے لڑائی ہے، اپنے ساری طاغوتی قوتیں ہیں، اس سے آپ نے لڑائی کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے مجاہد وہ ہے، اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جہاد اکبر ہے یہ، رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ غزوہ تبوک سے حضور واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف، تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھو چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، اگر یہ ساری صورتحال ہوگی، دین اسلام کو آپ مکمل سمجھ لیں گے، پھر آپ کو عمل کرنا آسان ہوگا۔ لیکن جو بات میں کہنے والا تھا ابھی میں نے نہیں کہی ہے، ابھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قطعاً خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ مخلوق پر بڑا مہربان ہے اور رؤوف ہے، شفیق ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کچھ بھی مشکلات، سختیاں وغیرہ آئیں گی وہ آپ کی طاقت کے مطابق ہوں گی۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے، اور یہ دعا ہے، اور یہ دعا مقبول دعا ہے۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اتنا بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور یہ مقبول دعا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا، اب نہ کبھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا ہوتی ہے؟ نیت اور ارادے کی ہوتی ہے۔ ہماری تو نیت ہی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ دنیا سے، یعنی دنیا کے محبت سے کنارہ کشی اور اللہ کی طرف لو لگانا، یہ ہماری خواہش نہیں ہے۔ جب خواہش نہیں ہے تو پھر آپ کو سب کچھ مشکل نظر آئے گا، کیونکہ یہ معاملہ تو باطن کا ہے، آپ کے دل کا ہے، آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، اور آپ کو یہ سب کچھ اس وقت نظر نہیں آ رہا، لیکن عنقریب آپ جان جائیں گے اور آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب آپ حقیقت دیکھیں گے کہ یار یہ تو سارا معاملہ ہی مختلف ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں اپنے لیے، کچھ کمائے نہیں، کچھ آگے نہیں بھجوایا۔ تو اس پہ بات کریں گے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا وقت کا پرابلم ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، ان تترکو، کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے ابھی ایسے لوگوں کو جدا ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، کوشش کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.